موونگ آن سر، جب بات کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی ہم روز بات کرتے ہیں، بلکہ میں آپ سے پوچھتی رہتی ہوں. ڈپارٹمنٹ کا نام بول رہے ہو؟ CCD. اچھا. اس کی طرف میں آ رہی ہوں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پولیس مقابلے جس طرح تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لگتا ہے بند ہو گئے ہیں، اور CCD پر جو دوسروں پر پرچہ کرواتی ہیں، FIR ملزمان کو پکڑتی ہے، ان پر کس نے FIR کرواتی؟ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ میں تمہیں بتاؤں، پولیس مقابلے کوئی نہیں رکے. جو پولیس مقابلے جو بھی کوئی جرائم پیشہ افراد کے خلاف جو کارروائی CCD کر رہی ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. کل کے دن میں ہی انہوں نے کوئی 4 خطرناک ملزموں کو، بقول پولیس کے خطرناک ملزموں کو لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں انہوں نے ان کو جہنم واصل کیا ہے. جہنم واصل کا الفاظ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اس کی ہسٹری پولیس کی جانب سے ہمیں بیان کی گئی ہے وہ ہوئی ہے. اور جو آپ کی بات ہے FIR والی، وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو انہوں نے پولیس کے انکاؤنٹر جو کر رہی ہے تو اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں. دیکھو، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے میرے سامنے، یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پنجاب پولیس کو جو بہت بڑا طبقہ لوگوں کا اس کو ہیرو کی مانند اس کی تعریف کر رہا ہے. ہماری ویڈیوز جو ہم کرتے ہیں اس کے اوپر جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ بڑے ان کے حق میں آ رہے ہیں. اور سیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں ایڈیشنل IG، ان کو تو کئی، میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، کئی ہمارے ویلاگرز نے اور سمجھدار ویلاگرز نے ان کو IG لکھا ہے. اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ بھی IG لکھ رہے ہیں. اور لوگ جو ہیں ان کو بالکل اسی طرح جیسے انڈین ویب سیریز یا انڈین موویز میں وہ اپنی پولیس کو، آپ انڈیا جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ اس میں ایک چیز یہ دیکھتا ہوں جو وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی پولیس کو وہ جو بیڈ جو ڈارک پہلو ہے اس کا دکھاتے ہیں، لیکن زیادہ وہ اپنی پولیس کو ہیرو بنا کے دکھاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پہ کبھی بھی کسی ہیرو نہیں بنایا گیا، ان کو ہیرو نہیں دکھایا گیا. اور یہ پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ پولیس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اور ان کی جو کاروائیاں ہیں گینگسٹر کے خلاف اور شوٹرز کے خلاف، جو لوگوں کو، جن کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، عوام تنگ تھی، کیا تھا کہ وہ جاتے تھے کورٹ میں، کوئی دہشت گرد گیا یا شوٹر گیا، تو ان کے جو ہمارا ایویڈنس کا جو ایک طریقہ کار ہے، قانونی ایویڈنس ہے جس میں جا کے گواہی دی جاتی، جس کے تحت، کیونکہ قانون اندھا ہے، جج صاحب نے تو اسی وقت اس کو سزا دینی جب اس کے لیے معقول ایک ایویڈنس وجود ہو، کوئی گواہی دے. تو ہمارا نظام ایسا ہے، تو وہ گواہیاں وہ اس طریقے ایویڈنس نہیں ہو پاتی تھی تو وہ لوگ باہر آ جاتے تھے، باہر آ کے پھر دوبارہ وہ کرتے تھے. اور یہ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، باہر کے پھر کرتے تھے. یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں ان کو مرڈر کیا جائے. جیسے کہ یہ میرے پاس جو خبر ہے آج کی، جو آپ کی اس بات پہ کہ ختم ہو گئے ہیں پولیس مقابلے، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کے یہ کالا خطائی روڈ پر انتہائی خطرناک ملزم اشتہاری شہزاد عرف کاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. اسی طرح اسلام پورے میں جو ملزموں کی گرفتاری اور ریکوری کے لیے کارروائی کے دوران شہریوں کے قتل اور پولیس پر فائرنگ کے، شہریوں کے قتل مطلب قاتل تھا وہ، اور پولیس پر فائرنگ کے جیسے سنگین سینکڑوں وارداتوں مطلوب خوف کی علامت سمجھے جانے والا خطرناک اشتہاری ملزم نصیب رزاق عرف نصیب شوٹر، عرف میں نصیب شوٹر نام تھا اس کا. اب یہ واقعی شوٹر نام تھا اس کا، لیکن یہ جو ہمیں ریکارڈ جو ملا ہے اس کے اوپر یہ اس کو، وہ بھی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوا. اسی طرح تھانہ صدر دیپالپور کے نواب میں قلعہ جووند سنگھ میں پولیس مقابلے 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جن کی شناخت اجمل عرف لارا اور شاہد کے ناموں سے ہوئی، جو قتل، اقدام قتل، ڈکیتی جیسے 30 سنگین جرائم میں ملوث، 30 FIR تھیں ان کے اوپر، جو قصور، لاہور، سائیوال اور کاڑا کے مختلف تھانوں میں ریکارڈ ہولڈر تھے. اور برے والا میں بھی ایک تھانہ ماڈل ٹاؤن پولیس اور مسلح ملزموں کے درمیان جو پولیس مقابلہ ہوا، اس میں ایک ملزم اپنے ہی ساتھی کی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا اور اس کو حراست میں لے لیا گیا زخمی، جبکہ باقی ملزمان کے لیے تلاش جاری. یہ تو ہے تازہ ترین CCD کی کارروائی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو آپ نے FIR کی بات کی ہے نا، دیکھیں جب آپ کچھ بھی کام کرتے ہیں نا، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر آپ نے کہیں پہ بھی کوئی ہلکا کھیل لیا، کوئی مارجن آپ نے جیسے دے دیا، وہ آپ کو پکڑنے والی بڑی دنیا ہے. ٹھیک. اب یہ وہاڑی کے خاتون ہے، اس نے جا کے ملتان ہائی کورٹ میں اس نے رٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ FIR ہے میرے پاس، وہ والی جو CCD کے
کے خلاف یعنی درج بدئی ہوئی جو ہے وہ ایک خاتون ہے جن کے خاتون- بیٹے کو پولیس مقابلے میں خاتون ہے اور یہ ہائی ہلاک کورٹ کیا کے گیا. حکم کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا ذیشان علی جس کی عمر 23 سال ہے اور اس کا بھتیجا شہباز, ان کو اس نے 4-5 گواہوں کے نام بھی دیے ہیں. اس میں ان کے سامنے پولیس گرفتار کر کے لے کے گئی اور اس نے ان سے ملنے کی کوشش کی, اس کے لیے تلاش کرنے کی کوشش, نہیں ملا. اس نے رٹ بھی دائر کی لیکن اس کو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کو انکاؤنٹر کر دیا گیا. تو اس کے اوپر پھر اس نے رٹ دائر کی تھی اور جس کے اوپر ہائی کورٹ کے حکم سے ایف آئی آر یہ سی سی ڈی کے اوپر بھی درج ہوئی ہے. خیر اس کے اوپر ایک پروسیس ہے, ایف آئی آر تو عدالتی حکم پہ درج ہو جاتی ہے لیکن آگے پروسیس تبھی ہوتا ہے جو انویسٹیگیشن تو وہ اداروں نے کرنی ہے اور ادارے کون سے, وہی پولیس ہے, اسی نے کرنی ہے. تو اب انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ یہ ایف آئی آر کے پر جو اس خاتون نے الزام سی سی ڈی کے اوپر لگایا ہے یہ کہاں تک درست ہے اور کہاں تک غلط ہے. وہ تو کاروائی کے بعد ہی آبویسلی جب ایک سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ ہوگا انویسٹیگیشن کا تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی ٹیبل پر. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ سی سی ڈی کے جو سیل ظفر چٹھا صاحب ہیں ان کے کام کے حوالے سے جیسے میں نے بتایا لوگ بڑا پسند کر رہے ہیں. مجھے بھی ایک چیز, یہ میں پہلے بھی ایک بات کرتا تھا, میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی, ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو قانون کے دائرے میں رہ کے اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے واقعی کوئی صفائی ہو رہی ہے تو پھر تو یہ معاشرے کے لیے بہت اچھا ہے. اور اس میں جیسے لوگوں کے کوشچن ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی فرمائشی چیزیں نہ ہو, فرمائشی چیزیں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے فرمائشی چیزیں, اور یہ سی سی ڈی بھی ایسا نہیں کرے گی. اگر ایسا کرے گی یہ ڈپارٹمنٹ بہت جلد دم توڑ دے گا. دیکھیں جو خوف کی علامت جو لوگ تھے, ٹک ٹاکر بھی تھے اور اس کے اوپر باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر اور انسٹا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر آ کے وہ تڑیاں لگاتے تھے لوگوں کو کہ میں جی کر داں گا, میں جی کرنا. اب وہ سارے غائب ہو گئے, انڈر گراؤنڈ ہو گئے, جس کی وجہ سے جو علاقے میں کچھ لوگوں کو جو پریشان کرتے تھے, لوگ جس سے پریشان تھے ان کا وہ میرا خیال ہے اب کچھ سکون میں ہے. اور سفارشیں آ رہی ہیں, میرے پاس آئیں کئی لوگوں کی سفارشیں, پیچھے سے ایک لسٹ بھی جاری کر دی گئی تھی, لسٹ بھی آ گئی جس کو سی سی ڈی نے انکار کیا, لیکن وہ سی سی ڈی میں جو میں یہ آج آپ کو انکشاف کر دوں, وہ جو لسٹ جاری ہوئی ہے وہ لسٹ پولیس کی ہی بنی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں نے کئی لوگوں کو چیک کیا, ان کے نام چیک کیے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جی, جو نٹوریس قسم کے لوگ ہیں, ان کے نام اس لسٹ میں شامل ہیں. یعنی کہ ڈیزرونگ, وہ ڈیزرونگ, اب میں نہیں یہ کہوں گا کہ ماروائے عدالت ان کو ان کا انکاؤنٹر ہوگا یہ, لیکن ان کی وہ لسٹیں بن گئی. اس لسٹ بننے کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ انڈر گراؤنڈ چلے گئے, لوگوں نے لاہور شہر کو چھوڑ دیا, لوگوں نے یہاں تک ان لوگوں نے جو گینگسٹر سو کارڈ بدماش, سو کارڈ پہلوان, انہوں نے جب دبئی کے ویزے لگوانے کی کوشش کی, دبئی کا ویزا بھی اتنا آسان نہیں ہے, ایون کہ باکو کے ویزے کے لیے رش پڑ گیا. یہ جو ٹریول ایجنٹ سے آپ ان سے بات کریں وہ بتائیں گے کہ ہمارے پاس مہینے میں اگر 10 سے 20 انکوائریاں آتی تھی, ہمارے پاس 150 انکوائریاں آئی کہ جی ہمیں ویزا لگوا کے دیں فوری طور پہ, ہمیں ویزا لگوا کے دیں, کہیں دبئی کا لگوا دیں, ہمیں نیپال کا لگوا دیں, ہمیں کیا کہتے ہیں سری لنکا کا لگوا دیں, ہمیں انگلینڈ کا, یو کے کا, وہ جہاں جس کا دل کرتا ہے ہمیں لگوا دیں, اور یا جتنی جس کی پسلی ہے جتنے پیسے وہ خرچ کر سکتا ہے. تو اور بہت سارے لوگ جو ہے نا یہاں سے پنجاب سے سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں وہ ادھر شفٹ ہو گئے. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے نا کہ یہ تو اگر قانون کی رٹ اگر مانی جائے, قانون کی رٹ اگر مانی جائے تو بڑا زبردست ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو رہنا چاہیے, لیکن اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں بہت جلد آج یا کل یا پرسوں میں ہم کریں گے اس کے اوپر کہ یہ سی سی ڈی کا اندر سسٹم کیا ہے, اور سی سی ڈی اپنی نگرانی کیسے کرتی ہے, اور سی سی ڈی ان چیزوں کو کیسے سلیکٹ بناتی ہے اور لسٹیں کیسے بناتی ہے. میں آج آپ کی اس پوڈ کاسٹ میں ایک انفارمیشن دیتا ہوں. یہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کی تو ایک لسٹیں بنی ہوئی ہیں, اس میں انہی لسٹوں کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو بیرون ملک ہیں اور بڑے بڑے جرائم کر کے گئے ہوئے ہیں, ان کی بھی ایک الگ سے ایک اسپیشل لسٹ بنا دی گئی ہے, جس کے اوپر جو انٹرپول کے ذریعے مل کے جو قانون ہے اس کے مطابق کر کے ان ملزموں کو واپس لانے کا جو سسٹم ہے وہ میں آج بتا رہا ہوں 80% سے زیادہ پروسیس انہوں نے بہت سارے لوگوں کا مکمل کر لیا ہوا ہے, اور وہ سافٹ ویئر بھی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے, ہو چکا ہے. اور جو باہر سے بیٹھ کے یہاں پہ فون کے ذریعے گھنٹیاں گھماتے تھے
تو ان کے اوپر بھی ہاتھ جو ہے نا وہ ڈلنے والا ہے. یہ بڑا کام ٹھیک، خطرناک یہ ہو آپ رہا نے ہے. بہت اور ایک یہ ریڈ الرٹ میری ہم کہہ ان سکتے سے ہیں بات بتا لوگوں دی سے ہے. جو ینگسٹر ہیں جو ان لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں, جو انڈین موویز دیکھ کے جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی اپیل کی تھی, اب بھی ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ کر اپنے والدین کا ہاتھ بٹائیں اور اچھے بچے بنے اور سیدھے راستے پہ آئیں.